ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 6 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 113 میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 137 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اب یہ جو ٹاپک آج ڈسکس ہونے جا رہا ہے، کچھ حصہ اس کا پچھلی دفعہ گزر چکا ہے. جو خود ساختہ شریعت تھی مشرکین عرب کے اندر چلتی آ رہی تھی، پیغمبروں کے تو وہ ماننے والے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ مانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں. اور ان کا جو مشرکانہ دین تھا جس میں اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. سب سے بڑا دھوکہ تو امت کو یہ دیا گیا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. کتنی عجیب بات ہے. تاکہ جتنی آیات شرک کے خلاف ہیں قرآن میں، جو مسلمان شرک کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بات کر ہی نہ سکے کہ وہ تو کافروں کے بارے میں تھی جو خدا کو نہیں مانتے تھے. حالانکہ قرآن پاک کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. نہیں، اللہ کے نام سے واقف تھے. نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا تو وہ اعتراض کرتے ہیں نا اس نام کے اوپر، تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. تو ان کی جو خود ساختہ شریعت ہے نا اس کو اب کنڈیم کیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں کے ہاں تھیں جو ٹرانسفر ہو کے ان تک پہنچ چکی تھی. خود ساختہ حلال و حرام کے فتوے کھانے پینے والی چیزوں سے متعلق. آج جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہیں کیونکہ آج کل تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، لیکن اس کلچر میں یہ بہت بڑا ایشو تھا حلال اور حرام کا مسئلہ. اس لیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں بوریت کا شکار ہو رہا ہوں، لیکن یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی چیز تھی. لیکن اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دیتے ہوئے اصول بیان کیا ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کردہ شریعت میں حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کردہ شریعت میں حرام کیا ہے. یہ اس کا بیسک سمجھ لیں مورل لیسن ہے ان ساری آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 136 کنکلوڈ ہوئی تھی کہ انہوں نے مویشیوں میں اور اپنی کھیتی باڑی میں جو ان کو
زراعت وصول ہوتی تھی اس میں سے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے بتوں کے بھی اور اللہ کے بھی، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جو وہ بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خاص ہمارے ان بتوں کے لیے، اور جو وہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے اس میں وہ ان بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ ہاں ظاہر ہے جی، بزرگوں کی شان تو پھر پتہ ہے نا، بلند ہے نا۔ اللہ جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے اور عبد القادر جیلانی روح واپس لیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہی کچھ ادھر بھی چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم سناتے ہو۔ اس پہ آیت کنکلوڈ ہوئی تھی، اب وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے ان شریکوں نے جو شیاطین تھے، جو جنات یا انسانوں میں گھسے ہوئے برے عقائد پھیلانے والے لوگ، انہوں نے اس لیول تک ان میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اولاد کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں اور ان پہ ان کا دین مشتبہ کر دیں، یعنی جو وہ شرکا جو انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں نا ان کو ان کے جھوٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیجیے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے پہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو جس طرح فرشتوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے انہیں بھی ہدایت دے دیتا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ یہ معنی ہے اس کا، یعنی کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی غلطیاں بیان کر رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خدائی نعوذ باللہ سٹیک پہ لگ گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے ہدایت زبردستی دینی ہوتی نا، انسان کی چوائس پہ نہ چھوڑی ہوتی، تو ساری ہدایت پہ ہوتے اور یہ اس قسم کا شرک نہ کرتے۔ لیکن دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، تو یہ آزمائش میں سے ہی نکلنا ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے تھے یہ مویشی اور کھیتی ہم نے روک لی ہے، خاص کس کام کے لیے؟ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہم چاہیں گے، جو انہوں نے اپنے گمان میں شریعت بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہماری بیویاں کھا سکتی ہیں، یہ صرف مرد کھائیں گے، اس میں مرد بھی شریک ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی شریک، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض مویشی ایسے کہ حرام کر دی ہیں ان کی پشتیں انہوں نے اپنے اوپر، یعنی وہ کہتے تھے یہ وہ مویشی ہیں جن کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو ٹوٹا پھوٹا حج کرتے تھے نا، اور حج کے لیے جو سواری لے کے جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے اب یہ اللہ کی سواری ہے، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ مشرکانہ رسم بھی توڑی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس طرح ہی لوگ لے کے جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر سوار نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان پہ سوار ہونے کا، یہ تو ہم اللہ کی راہ کا جانور ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو سوار ہو، اللہ نے سواری کے لیے اسے بنایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے تو ہم اس سے وہ والا نفع نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے اس کے اوپر بیٹھنا حرام کر لیا تھا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشی ایسے تھے کہ ان پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے ذبح کے وقت، اور محض جھوٹ باندھتے تھے اللہ کے اوپر کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے شریعت بنائی ہوئی تھی۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب انہیں بدلہ ملے گا جو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے اللہ کے اوپر۔ وَقَالُوا، اور یہ بھی وہ کہتے تھے، مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو مویشی ہے نا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں کے اوپر حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی جانور ہے، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آیا
اور زندہ حالت میں تھا وہ، تو اس کو بھی ظاہر ہے پھر ذبح ہی کرنا ہوگا. پالنا چاہتے ہیں تو پال لیں. تو وہ کہتے تھے یہ والا جو بچہ ہے نا یہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ جو ہے اس جانور کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہ مردار پیدا ہوا ہے، اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، اندر ہی مردہ ہو چکا تھا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر ہماری بیویاں بھی اس میں سے کھا سکتی ہیں. دیکھا کڈے سیانے نے، مردار کھوانا ہے بیویاں نو اور زندہ ذبح کر کے خود. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس کا جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی شریعت منسوب کی. انہ حکیم علیم، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت اور علم کی وجہ سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان قریب ان کی پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہوگی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. سفہم بغیر علم، حماقت کے ساتھ بغیر کسی علم کے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا تھا انہوں نے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام قرار دے دیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے، یہ دونوں کے لیے حلال ہے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے. قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں والے ہیں. وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور کچھ بغیر اس کے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ انگور کی بیل ہے، یہ آپ کو باقاعدہ کسی اونچی جگہ کے اوپر سے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اس طرح کی ہیں، بعض خود اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور اور کھیتی. مختلفاً اکلہ، جو مختلف ان کے الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں. والزیتون، اور زیتون. والرمان، اور انار. متشابہ وغیر متشابہ، جو ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں. ایک جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ سارے پھل ہیں، میٹھے ہیں، مٹھاس میں کامن ہے لیکن ذائقے میں کامن نہیں ہے. آپ کوئی کہے کہ جی کھجور بھی میٹھی، انار بھی میٹھا، یا اور ایڈ کر لیں، آم بھی میٹھا، مالٹا بھی میٹھا، لیکن ان کی آپس میں بھی مٹھاس میں بھی فرق ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جائے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہو اس دن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ان کو دو. پھلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتیوں کی بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے ہی. حمولۃ وفرشا، بعض ایسے ہیں جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح اونٹ ہے، اس پہ سواری بھی آپ کرتے ہیں اور اسے ذبح بھی کیا جاتا ہے، لیکن خچر ہے، گوشت حرام ہے. گدھا، گوشت حرام ہے لیکن سواری اس کی جائز ہے. گھوڑا، گوشت بھی حلال ہے، سواری بھی حلال ہے. اور بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. فقہ حنفی والوں نے مشہور کیا کہ مکروہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اب وہی بات ہے، پرانی باتیں آپ لے کے 32 روپے 8 آنے حق مہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ لے کے بیٹھے ہیں. اب تو جہاد کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہے. اب تو گاڑیاں، ٹینکس اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو اب تو ہمت کریں. بہرحال ٹرکی میں آپ چلے جائیں، حنفی ہیں سارے، وہاں پہ بالکل آپ کو گھوڑے کی کڑھائی ملے گی، کباب ملیں گے، سب کچھ ملے گا. چائنا میں بھی گھوڑا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حنفی ہیں لیکن
انڈیا پاکستان کے حنفی جو ہے نا ابھی یہ بیریئر کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جانوروں کو ڈکلیئر کر دینا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کون؟ شیطان. اب آ رہا ہے جی وہ سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے مویشی بتائے ہیں، 4 بڑے بڑے مویشی، جو کہ بہیمۃ الانعام جو سٹارٹ میں ہی آیا تھا سورۃ المائدہ کے بھی کہ بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں، اس میں بھی بار بار الانعام تو عربی میں کہتے ہیں مویشیوں کو. اب وہ کون سی 4 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں مویشیوں کی وہ آ رہی ہیں. پہلے نمبر پہ بھیڑ، دوسرے نمبر کے اوپر بکری، تیسرے پہ اونٹ اور چوتھے پہ گائے. اور ان کے نر اور مادہ دونوں ملائے جائیں تو یہ 8 بن گئے. 4 جوڑے ہیں اور ٹوٹل 8 جانور. اب وہ دمبا جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، بھیڑ والی کیٹیگری میں. اسی طریقے سے ہرن جو ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کو آپ بکری والی کیٹیگری میں بے شک ڈال دیں. یہ میں حلال ہونے کے اعتبار سے بات کروں، باقی جو قربانی کے احکام و مسائل ہیں وہ الگ سے ویڈیو دیکھ لیں. بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے. 8 ازواج، اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑوں کی شکل میں. من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں. کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ذریعے، عشق و سرور کے ذریعے نہیں، کوئی علمی بات کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لاؤ کوئی علم، کوئی تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، انبیاء کے آثار ہوں کہ یہ شریعت کا ہمارے پاس نالج ہے جس کی بنیاد پہ ہم بات. یہ نہ کہو کہ ایسی تو شروع تو این جی کر دیں آیا، یہ بات نہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور گائے میں سے بھی نر اور مادہ 2. یہ 8 پورے ہو گئے. قُلْ آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی تم فرماؤ کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کچھ ان کے رحم میں موجود ہے جو بچے، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ جب یہ شریعت کے احکامات کسی پیغمبر پہ نازل فرما رہا تھا جو تم نے خود سے منسوب کیے ہیں، کہ تم اس پہ گواہ ہے ہو. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دے. لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. یعنی جو خود ساختہ شریعت بناتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی جب تک کہ وہ علمی کتابی ہو کر کتابوں کو، علم کو فالو نہیں کرنا شروع کرتے. اب ان ساری چیزوں کے مقابل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، وہ بتا دو اے نبی ان سے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی تم فرماؤ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. علی طعام یطعم، اس کھانے میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے. الا، سوائے ان یکون میتتن، کہ مردار ہو، حلال جانور بھی مردار.
او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون. یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آئی، سورۃ النحل میں بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی. او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت. فإنہ رجس، یہ جو ہے رجس ہے، نجس چیز ہے. او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا پھر یہ نافرمانی کا کام ہے کہ ذبح کے وقت حلال چیز پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ نافرمانی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا. فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی تھے ان پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں. ناخنوں والے جانور ہمارے بھی حرام ہیں، لیکن کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں. اب جیسے مرغی ہے، اس کے بھی ناخن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مرغے کے بھی، لیکن یہ حلال ہے. لیکن جو 4 پائے ہیں، زمین پہ پھرنے والے جانور، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ سب کے سب حرام ہیں جو گوشت خور ہیں، جن کی آنکھ کی سیدھ میں یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں. کتا، ریچھ، شیر، یہ سب کے سب. اور اسی طریقے سے اڑنے والے پرندوں میں جو گوشت خور ہیں، عقاب، چیل، کوا، کوا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے باز، وہ بھی شکار کرنے والا ہے، وہ سب کے سب. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا، حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی. گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے. ہاں، اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی. جس طرح خون بھی حرام ہے، لیکن جو خون ہڈیوں کے گودے کے اندر ہے وہ حلال ہے. جو گوشت کی بوٹی کے اندر ہوتا ہے، ہڈی اور گوشت کے جوڑ میں، وہ حلال ہے. اس لیے آیا تھا بہتا ہوا لہو، جو ہے رگوں سے، رگوں کا جو خون ہے وہ حرام ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ جو چربی پوری نکلتی ہے وہ تو حرام ہے، جو علیحدہ ہو سکتی ہے. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی. باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب. لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی، جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہیں ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی تھیں وہ حلال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو. یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب جو یہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ ہی چاہتا
تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. یعنی بجائے یہ کہ کوئی علمی روش اختیار کریں، یہ جذباتی کھیل کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ اکثر کہتے ہیں نا جناب، اچھا اس کا مطلب ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، تو پھر اللہ نے ہی ان کو ایسے رکھا ہوا تھا نا. یہ لیم ایکسکیوز ہے. قرآن کی جو روش ہے وہ علمی ہے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے. ان قریب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں کعبے کا متولی بنایا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں نا جی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب مزاروں پہ رش ہے، اتنی دنیا جا رہی ہے، تو آخر اللہ نے ان کو چنا ہے نا. تو اس کی پھکی بھی ان کو ہم دیتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں بائی نیم 25 انبیاء کا ذکر ہے، صرف نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کنفرم ہے، باقی 24 انبیاء کی قبریں بتاؤ کدھر ہے، ان کے مزار کدھر ہیں، ان کے اوپر رش کیوں نہیں ہے؟ ان کا مرتبہ تو تمہارے بابوں سے زیادہ ہے. ہمارے نزدیک تو بابے تو شاہی کوئی نہیں نا انبیاء کے مقابلے پہ، اپنے مقابلے کی بات نہیں کر رہے. تو اگر رش ہی دلیل ہے تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو وہی لیم ایکسکیوزز. اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کو اس طرح کی چیزیں حرام قرار دیتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں، اگلے لوگ، انہوں نے بھی حق بات کو جھٹلانے کے لیے یہی بہانہ بنایا ہوا تھا. اور اس میں ایڈ کروں گا، اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ حق جھٹلائیں گے وہ یہی بہانہ کریں گے، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ بہانے وہی چل رہے ہیں. انبیاء کی وحی کے مقابلے پہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا. تو آج کیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان تو وہی ہے نا. انسان کے بھاگنے کے راستے وہی ہیں، انسان کے بہانے وہی ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہی ہیں، انسان کے رشتے وہی ہیں. آج بھی انسان جو ہے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. آج بھی انسان وہی کچھ کھاتا ہے جو پہلے کھاتا تھا. ٹھیک ہے، آسائشیں ضرور آئی ہیں. ان آسائشوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ انسان نے کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز بنا لی ہے. یہ تو ہو گیا ہے کہ الیکٹرک تندور آ گئے ہیں، لیکن ان میں گندم کی روٹی لگ رہی ہے. کوئی ایسا مٹیریل نہیں بنا لیا کہ جو آپ اس کو کھانا شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہو رہا. تو اللہ نے فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. یا تو قوموں پہ عذاب آ گیا، اور عذاب نہیں بھی آیا تب بھی موت تو خود آخرت کے عذاب کا دروازہ کھولنے والی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کی موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی. قل هل عندکم من علم، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ گل لوئی ہے بھائی جی، علمی گل کرو. اے چھوڑ دو جناب، انہوں نے فرما دیا. اتنے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس کا مطلب ہے 12 سال میں کسی بندے کو نہیں پتا چلا. کوئی علمی گل کرو بھائی، علمی گل کرو. ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کتابوں پہ آپ دین کلیم کیے ہوئے ہیں، ان کتابوں کا ڈسکریڈٹ ہو جانا زیادہ مسئلہ ہے یا بابوں کا ڈسکریڈٹ ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ کتابوں کا. پھر تو دین ہی ختم ہو گیا نا. اگر آپ کہیں قرآن میں جو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب بالکل الٹ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بابوں سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو سر گورا تو کہے گا پھر کتاب تو ڈسکریڈٹ ہوگی، پھر تو دین وہ ہے جو آپ کے بابے سکھا رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے قرآن بخاری مسلم کو بچانا ہے یا بابے بچانے ہیں. ہاں، جبکہ آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت چھوڑے، اور اہل بیت کو اور قرآن کو غدیر خم پہ چھوڑا. تو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف بابا بچاؤ مہم ہے، ایک طرف کتابیں بچاؤ مہم ہے. تو کتابوں کو ہی بچانا ہے، کیونکہ کتابیں کے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے پھر دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. وہ اسی کے اوپر تو کھڑی ہے. اے نبی فرماؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو نکالو ہمارے لیے اس میں سے کوئی چیز، کوئی قرآن حدیث نکال کے لاؤ. ان تتبعون الا الظن، یا تم میرے گمان کی پیروی کر رہے ہو.
وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو محض اٹکلیں مار رہے ہو، اندازے تخمینے لگا رہے ہو جی. اینج ہو گیا تو اونج کیوں نہیں ہو جاتا، اونج ہو گیا تو اینج کیوں نہیں ہو جاتا، اگر اے ہو گیا تو مطلب اے ہو گیا. یہ وہ تخمینے، ٹھیک ہے جی، تخمینے جی. شیطان اگر ہر بندے کو وسوسہ دلا سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتا؟ ہائے 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 صدقے. ٹھیک ہے، تو سرکار پھر رکو ذرا، صبر کرو، ہمیں یہ بتائیں یہ ولی جب مرتا ہے اس کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں آپ؟ زندہ بندہ تو اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا. یا زندوں کے بھی کپڑے اتاریں آپ، ان کو نلائیں ایسے پائپ کے ذریعے اور کہیں دیکھو جی انجینئر صاحب تو جھوٹا ثابت کرتا ہے، دیکھو اسی زندہ بھی ولی نو آنے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کے کپڑے جو ہے نا اتارتے ہیں. زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ان کے کپڑے اتارتے ہو، ان کو نہاتے ہو، دھلاتے ہو، اس کے بعد ان کو قبر میں دفنا دیتے ہو. تو شیطان تو ابھی تک زندہ ہے، اسے تو موت ابھی نہیں آئی ہے. تو پھر بتاؤ جسے موت آ گئی وہ افضل ہوا یا جسے موت نہیں آئی وہ افضل ہوا؟ پھر وہ اس طرح کی ایکویشن کرو گے تو پھر یہی کوئے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے پیغمبر کو کر نہیں سکتے، حالانکہ ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے افضل ہیں اور فرشتے ہم سے افضل تھے. ظاہر ہے حضرت جبرائیل نے بھی سجدہ کیا، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں. انسان اگر کسی فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ عام فرشتے سے، وہ بھی نیک انسان. لیکن کوئی دنیا کا انسان حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جنہیں ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہ انبیاء ہیں فرشتوں کے. انسانوں کے انبیاء تو ان سے افضل ہو سکتے ہیں، کوئی انسان، کوئی صحابی ان سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیغمبر ہے. تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اگر ہم سے افضل ترین شخص رسول اللہ سے کم افضل شخص کو سجدہ کر سکتا ہے، اور ہمارا اور نبی کا تو ڈفرنس ہی بہت زیادہ ہے، ہمیں تو بدرجہ اولا سجدہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ منطقیں لڑاتے ہیں نا، یہ بالکل جعلی باتیں، اس طرح منطق بن ہی نہیں سکتی. یا تو تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی اور اٹکل کے تیر چلا رہے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی فرما دو کہ کامل دلیل تو اللہ کے ساتھ ہے. یعنی دلیل کے ساتھ جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی کی شکل میں آتی ہے. یہی وہ آیت کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا تھا. حجت اللہ البالغہ، اس کا تعارف میں نے سورۃ النام کے سٹارٹ میں کرایا بھی تھا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس سے مراد زبردستی ہدایت، جس طرح فرشتوں کو دی ہوئی ہے. فرشتوں کو کیا سر، انسان اور جن کے علاوہ ہر ایک کو زبردستی کی ہدایت ملی ہوئی ہے. سورج نے کبھی نافرمانی نہیں کی، زمین نے کبھی نافرمانی نہیں کی، مٹی نے کبھی نافرمانی نہیں کی کہ اگانے سے وہ رک جائے. وہ یہ بھی نہیں چیک کرتی کہ یہ کوئی مسلمان بیج بو رہا ہے یا غیر مسلم بو رہا ہے، وہ تابع فرمان ہے. ہر چیز اس کام میں لگی ہے جو اللہ نے لگا دی ہے. نافرمانی اپنی مرضی اگر کوئی کرتا ہے تو جن اور انسان ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی لیے پھر ان کی پکڑ بھی ہونے والی ہے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، آپ ان سے فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں جو تمہاری خود ساختہ شریعت میں تمہارے کلیم ہے. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر یہ اتنی یعنی جھوٹ کے اوپر اتر آئیں کہ گواہی دینے کو تیار ہو جائیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ نے پیروی نہیں کرنی ان کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر اور ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی بات کی تصدیق نہیں کرنی، بغیر علم کے کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی، چاہے یہ قسمیں بھی اٹھا کے
گواہیاں بھی دیں. یہ دیکھ لیں, قسم اٹھا کے آپ بات کو پکا نہیں کر سکتے, بات پھر بھی علمی کرنی ہے. اب آ رہی ہیں 10 کمانڈمنٹس. قرآن حکیم میں 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ یعنی 10 بڑے بڑے احکامات جو بنی اسرائیل کو اللہ نے دیے اور اس امت میں بھی وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. سورۃ البقرہ میں آئے ہیں, سورۃ الانعام کے اندر, اور صحیح تفصیل ان کی آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں, جس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. بہرحال یہ بھی ایک قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس آ رہا ہے. قل, اے نبی ان سے فرماؤ, تعالو, آؤ, اتلو ما حرم ربکم, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کون سی چیز تمہارے رب نے حرام کی ہے, علیکم, تم پر, جو تم بڑے شوق سے کر رہے ہو. اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو. یعنی 10 کمانڈمنٹس میں سے پہلی کمانڈ ہے توحید. یہ بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء کے ذریعے اللہ نے امتوں کو ٹرانسفر کی. اور وہ میں جو اکثر کہتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اس پہ کافی دیر بولا جا سکتا ہے. توحید کے اوپر 10 دھوکے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکسٹ میں جب یہ آیت آئی تھی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, تو اس آیت کے اوپر میں نے 3 قرآن کلاسز کور کی تھی. ان میں سے بھی جو کرٹیکل تیسری کلاس تھی نا 40-50 منٹ کے, اس میں جو گفتگو تھی توحید کے اوپر 10 دھوکے, 5 قرآن سے اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور 5 احادیث سے, وہ سب کے سب میں نے ڈسکس کیے. آج میں اسے چھوڑتا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے, مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, بے شک ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور فحاشی کے قریب بالکل نہیں جانا, چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. سر یہ کتنی کریٹیکل بات ہے کہ چھپی ہوئی بے حیائی بھی آپ نے نہیں کرنی, ظاہر بھی اور چھپی ہوئی بھی. یعنی نہ تو کسی کے سامنے اور نہ کسی سے الگ ہو کر. اس قسم کی چیزیں پڑھنا, اس قسم کی چیزیں دیکھنا جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں, بظاہر تو دنیا کی نظروں سے وہ چھپی ہوئی ہیں, پبلکلی سامنے نہیں آپ کر رہے کسی کے, لیکن چھپ کے تو کر رہے ہیں. تو بے حیائی کا جو بھی, چھپی دوستی کرنا بھی منع ہے. واٹس ایپ گروپس کے اندر یعنی میلز کا کوئی کام نہیں کہ فیمیلز کو وہ سافٹ ویئر سکھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دوستیاں آگے بڑھا رہے ہیں. اس کا انجام تباہی ہوتا ہے. تو بے حیائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو اپروچ ہے وہ اتنی سینسٹیو ہے کہ کوئی بھی فحاشی کا کام نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں, کوئی چھپا ہوا بھی ظاہر اور باطن کے اندر, وہ آپ نے نہیں کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا سوائے اس معاملے کے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کر دیا ہے, اور وہ سورۃ الانعام میں ہی گزر چکا ہے, سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 32 میں, کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, وہ بھی جوڈیشری کے ذریعے, یا فساد فی الارض جو لوگ کرنے والے لوگ ہیں وہ قتل ہوں گے, وہ بھی ظاہر ہے جوڈیشری کے ذریعے, ادروائز آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ذالکم وصاکم, یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے, بہی, اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ, لعلکم تعقلون, تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, اور مت یتیم کے مال کے قریب جانا مگر اس طریقے پر جو احسن ہو. وہ سورۃ النساء میں بھی تفصیل آئی ہے کہ یتیم کے مال کے پاس آپ احسن طریقے سے جائیں گے کہ جب تک وہ بچہ بڑا نہ ہو جائے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ فضول خرچی کرے گا, تو اس کے مال کی حفاظت کریں, جب بڑا ہو جائے تو اس کے ہینڈ اوور کر دیں. آج کل تو ظاہر ہے بینک بیلنس اور زمینیں آج کل تو اس طریقے سے ایسا ضرورت نہیں پڑتی حفاظت کرنے کی, کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہے. باقی جب یہ اس طرح کے اس زمانے کے اندر مال جب لوگ گھروں میں جوڑتے تھے, بینک نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت ظاہر ہے حفاظت بچوں کا کرنے کا
تو یہ کام نہیں ہے نا، تو بڑوں کو کہا گیا، اور اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جب کھانا پکے تو اتنا تم اس میں سے کھا سکتے ہو جو بیسک نیڈ کے طور پہ، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے پورا خاندان پالنا شروع کر دو۔ ہاں یتیم کے بال میں سے کھانا پکا ہے تو تم بھی کھا سکتے ہو کفالت کے عوض، اتنا اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا ناپ کر دو انصاف کے ساتھ، یعنی جب کوئی چیز تولو کاروبار کرتے ہوئے تو پورے انصاف کا خیال رکھنا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی حد الامکان کوشش کرو حق پہ قائم رہنے کی، لیکن اس میں وہم کا بھی شکار نہیں ہونا، جتنا آپ کر سکتے ہیں پاسبل، لیکن بالکل بھی اس کو ریلیکس نہیں ہو جانا کہ خیر ہے پل چک معاف ہے، اس طرح نہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش کسی پہ ڈالتا ہے نا، وہ اس کی طاقت کے برابر ڈالتا ہے، اسی لیے دیکھیں انبیاء پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، جو ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی راہ میں انبیاء کو آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب تمہیں کوئی بات کبھی کرنی پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے مد مقابل تمہارے قریبی رشتہ دار ہی ہو، یعنی کہیں پہ گواہی دینی پڑ جائے، بات بولنی پڑ جائے تو پھر تم نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ ایک تو سب سے بڑا وعدہ سورۃ الاعراف میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ اور پوری دنیا میں جو آپ کے ایگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، چاہے کاروبار کا ایگریمنٹ ہو، نکاح کی صورت میں میاں بیوی کا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ سارے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی یہ جو 10 کمانڈمنٹس بڑی بڑی آئی ہیں۔ اب وہ شعراء فاق آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 153۔ اسی کا کانٹیکسٹ میں نے اس وقت مسئلہ نمبر 78 ریکارڈ کروایا تھا، پچھلی جو 344 قرآن کلاسز میں ہمارا قرآن حکیم مکمل ہوا تھا۔ تو اس آیت کے اوپر میں نے وہ قبر کے 4 سوالات، وہ پہلی دفعہ میں نے پبلک کی تھی یہ بات، اور وہ کلپ ہمارا ماشاءاللہ ملینز میں اس وقت گیا تھا، فیس بک کے اوپر مختلف لوگوں نے اپلوڈ کیا، وہ دعوت ٹریگر کرنے والا وہ کلپ تھا، پہلا کلپ تھا جو وائرل ہوا تھا، وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تھا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مبارک زبان سے بتایا کہ صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، اور وہ سیدھا راستہ سنگولر کے سیغے میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سارے نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں کا راستہ، اور وہ پہلے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ والا جس پہ نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو وہ راستہ پیغمبر کا ہوتا ہے، بزرگوں کا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے بھی، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یا آپ کے بنائے ہوئے اولیاء یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء، سب نے راستے پہ چلنا ہے، راستوں پہ نہیں کہ جی چاروں راستے ہیں، چاروں ہی حق کے اوپر ہیں، نہیں، راستہ ایک ہی حق پر ہے جو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے۔ یہ آیت تلاوت کی آپ نے، حدیث ہے مسند احمد کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے کہا وَأَنَّ هَذَا
صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ اور پھر آپ نے کہا یہ ٹیڑھے راستے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کنیاں ہو گیا 4۔ آپ فرمایا اے 4 گھمرائی دے رستے نے، اے سینٹر والا جڑا ہے نا میرا رستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، چاروں حق پہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کے نام پہ بنائے ہوئے فرقوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ جیسے ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے نا کہ جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی بتایا ہوتا، دیکھتے جی ہم کس طرح جو ہے وہ اس رائے حق پہ چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جناب۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب اچھا دیہڑی ہوتا ہے درس، پہلے نہیں دسیا، چلو ہوں دستا ہے، آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گلہ کوئی نہ کرے کہ ان پہ تو کتابیں نازل ہوئی تھی اس لیے وہ ہدایت پہ تھے، ہمیں کتاب ملی ہوتی تو لو پھر آگے ہمارے پیغمبر۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایک بار آزما کے تو دیکھ۔ ہاں ویسے جو حضور کے جانثار تھے انہوں نے ثابت کی ہے یہ بات، لیکن یہ ٹونٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس ہدایت آئی ہے تو وہ دشمن بن گئے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ عناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔
لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی. پھر قل انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ آیت آگی جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اس کے اوپر میں کافی تفصیل سے پہلے بول چکا ہوں پچھلی قرآن کلاسز کے اندر. یہ تو ایک آیت ہے کہ اس پہ ہم کتنی دفعہ بولیں، ہماری پوری دعوت ہی یہی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کے آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں. بھائی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائیں ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں اور مسلمان بنائیں تو نہیں ہوگا. جسے فٹ اسے گفٹ. من جاء بالحسنہ، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 کے برابر. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکھنا پڑے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب وہ مشہور آیات آ رہی ہیں جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں پڑھی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ جناب رکت انگیز آیات ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر کروں. نبی علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ کے سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی. اور وہ آگے بات آ بھی گئی ساتھ ہی اس کے ساتھ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مَرْجِعُكُمْ، اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آ سکتے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے درجات میں. ظاہر ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے، جینڈر کے اعتبار سے بھی اللہ نے ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی ہیں. ایک جینڈر کے اندر بھی ہر بندے کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو جسم دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو طاقت دے دی ہے. تو یہ تو تم چوز نہیں کر سکتے.
لیکن جو کام کرنے والا ہے نا وہ یہ ہے وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آخرت کے معاملے میں تم کر سکتے ہو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں جانچے جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے. یعنی مال دے کے امیر کو آزمایا اور لے کے غریب کو آزمایا کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور یہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو ڈیفرنٹ لوگوں کو بنایا ہے، ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ رکھی ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اب یہ اس میں تو اتنی آیات کریٹیکل گزری ہیں کہ ان پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی. جس سے زیادہ شوق ہے تو وہ پچھلی قرآن کلاسز دیکھ لے. ادھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کہیں پہ کریٹیکل ضرورت پڑے تو میں اسے ڈسکس کروں، چونکہ یہ آیات ساری کی ساری وہ ہیں جو میں اکثر اپنی مجالس میں، کوسچن آنسر سیشنز میں، عموماً گفتگو میں بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں نے انہیں اس میں سکپ کر دیا، صرف ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ اسے کور کیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. جزاکم اللہ خیرا.